کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ تو یہ کتنی پکی بات ہے۔ اگر کسی ملک کا صدر بادشاہ اعلان کرے کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت میرے ذمہ ہے، تو بادشاہ کو کیا کہ پہرا نہیں دیتا سرحدوں پہ، اس کے لیے وہ فوجیں بناتا ہے۔ یہ بڑی فوج ہے، زمینی راستوں سے حفاظت کرے گی، یہ گہری فوج ہے، سمندر سے حفاظت کرے گی، یہ ہوائی فوج ہے، ہوا سے حفاظت کرے گی۔ یہ ساری فوجیں مل کے ملک کی حفاظت کرتی ہیں، اور جو بادشاہ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جب اعلان فرمایا کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک فوج تیار کی، اپنے بندوں کو دل میں قرآن کو محبت ڈالی۔ کہیں جو بچہ ماں باپ کو کہتا ہے میں نے حافظ بننا ہے، کہیں ماں باپ کو دل میں محبت ڈالی، وہ بچے کو ترغیب دیتے ہیں کہ بیٹا حافظ بن، بعد میں بچہ تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہ بچہ جو قرآن مجید کا حافظ بن رہا ہے، یہ قرآن مجید کی حفاظت والی فوج کا ایک ممبر بن رہا ہے، یہ فوجی بن رہا ہے۔ اور جیسے مختلف فوج ہوتی ہے نا، یہ بری ہے، یہ بحری ہے، یہ ہوائی ہے، اللہ نے یہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے مختلف کیٹیگری بنائی۔ جو قرآن ہیں وہ حروف قرآن کے محافظ ہیں، کوئی بندہ حرف کو بدل نہیں سکتا، اگر بدلے گا تو فوراً تاریخ آپ بتائیں گے کہ یہ رفقی کا داخل ہوا۔ ہمیں ایک واقعہ پیش آیا، نیو یارک یونیورسٹی میں امام مسجد نہیں تھا، تو جو طالب علم وہاں جاتے تھے وہ ایک جماعت بنا لیتا تھا۔ اکثر عربی طلباء پڑھاتے تھے تو وہ قرآن اچھا پڑھتے تھے۔ ایک مصر کا طالب علم تھا، اس نے سورت پڑھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مگر مصریوں میں جیم کو بات بول دیتے ہیں، جدہ کو بدہ بول دیتے ہیں۔ اس نے پڑھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تو پاکستانی طالب علم کو آگے تم نے ٹھیک نہیں قرآن پڑھا، اس نے کہا میں نے ٹھیک پڑھا ہے۔ بات تکرار پر پہنچی تو یونیورسٹی انتظامیہ انوار ہو گئی۔ اب انگریز کے امریکہ کو کیا پتا قرآن مجید کیا ہے، تو انہوں نے کسی عالم کو بلایا اور کہا کہ بھی آپ فیصلہ کرو۔ انہوں نے آ کے کہا کہ اس نے جین کو ٹھیک نہیں ادا کیا، جین کا مخرج تو یہ ہے اور باپ کا مخرج کچھ اور ہے۔ یونیورسٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک قاری کو متعین کریں گے، جاب دیں گے اور وہ یہاں نماز پڑھایا کرے گا۔ اللہ کی شان دے کے ایک عام سے طالب علم کے ذریعے اللہ نے قرآن مجید کے حرف کی بھی حفاظت کروا لی۔ لفظ بدلنا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی حرف ہی نہیں بدل سکتا۔ تو قرآن حروف قرآن کے محافظ ہیں اور حفاظ الفاظ قرآنی کے محافظ ہیں، اور علماء معانی قرآن کے محافظ ہیں، اور مشائخ اسلام کے معارف قرآن کے محافظ ہیں۔ چنانچہ سنت میں بہت لوگوں نے اپنے اپنے من پسند کی تفسیریں لکھنی شروع کر دی، ہمارے اللہ نے ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی، اور قرآن مجید کی ہر چیز آج بھی محفوظ ہے۔ اب ہم کرتے ہیں حفظ قرآن کی بات۔ آج سائنس کی دنیا ہے اور کسی فائل کو سیو کرنے کے دو طریقے ہیں۔ آپ کمپیوٹر پہ کام کریں، فائل بنا لیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو ڈسک کے اوپر سیو کر لیں، یہ سافٹ کاپی کہلاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پرنٹر سے پرنٹ کر کے آپ فائل میں رکھ لیں گے، ہارڈ کاپی کہلاتی ہے۔
تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کو دو طریقے سے محفوظ فرمایا. ایک تو اپنے بندوں کے دل میں قرآن مجید کی محبت ڈالی اور بچے حافظ بنے. یہ قرآن مجید کی سافٹ کاپیز تیار ہوتی گئی. نبی علیہ السلام کو حافظ قرآن تھے, سیدنا صدیق اکبر حافظ قرآن تھے, حضرت عمر حافظ قرآن تھے, حضرت عثمان غنی حافظ قرآن تھے, حضرت علی حافظ قرآن تھے, اور صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد حافظ قرآن تھے. تو حفاظ کا ایک سلسلہ چل پڑا. پھر یہ سلسلہ اس وقت سے لے کے آج تک چل رہا ہے. پوری دنیا میں کوئی ایک دن یا ایک رات ایسی نہیں گزری کہ جب قرآن کا حافظ کوئی موجود